ڈاکٹر صاحب آپ ریجن کو بڑا اچھا دیکھتے بھی ہیں، یہ فرمائیے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بنگلہ دیش میں آنے والے نئے الیکشن کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے تو اس کو تقویت ملی ہے ایک طرح سے جو طارق ضیاء صاحب ہیں، جو خالدہ ضیاء جن کا انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزادے ہیں، جی جی 17 سال کی جلا وطنی کے بعد وہ واپس آ گئے ہیں. تو امید ہے کہ وہ ایک کردار ادا کریں گے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ جو اتحاد ہونا تھا بی این پی کا اور جماعت کا وہ نہیں ہو رہا. اسلامک پارٹیز جو کولیشن ہے اسلامک پارٹیز کی، جس میں جماعت جو ہے وہ سر فہرست ہے، وہ الیکشن لڑیں گے نیشنل سٹیزنز پارٹی کے ساتھ مل کے، نوجوانوں جو کی کہ جو نوجوانوں جماعت کی ہے، وہ نوجوان یہ جو انقلاب لے کے آئے. ناہید اسلام صاحب نے قائم کی تھی پچھلے سال. تو یہ مقابلہ جو ہے یہ بڑا دلچسپ رہے گا. اچھا. اور جو آپ نے کہا تھا کہ جو حکومت بنے گی وہ کتنی مضبوط ہوگی، اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ووٹر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بی این پی جو ہے اس کو موقع مل چکا ہے، 2 دفعہ اقتدار میں رہے ہیں. عوام جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلامک پارٹیز ہیں جس میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے اور جو اس کی طلبہ تنظیم ہے اسلامی چھاترا شبر جو ہے، جیسے ہمارے یہاں اسلامی جمعیت طلبہ ہے، جی جی. اس میں بنگلہ دیش کی جو اکثر یونیورسٹیز ہیں، جس میں ڈھاکہ یونیورسٹی، چٹگونگ، راجشاہی یونیورسٹی، اس کے جو الیکشنز ہوئے تھے یونین کے الیکشن، اس میں میدان مار لیا ہے. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ہے بنگلہ دیش میں، کیونکہ جماعت اسلامی نے اور شبر نے تو بہت سفر کیا تھا. جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو تو پھانسیاں تک دی گئی تھی. ایکسلنسی رفیع الزمان صدیقی صاحب، آپ رہے بنگلہ دیش میں اور ایک مشکل وقت تھا جب آپ نے بنگلہ دیش میں پاکستان کو سرو کیا. اب شیخ حسینہ ملک بدر ہو گئیں، عوامی لیگ پر پابندی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاشرے کو؟ سیاسی طور پر کیا کرے گا، کیا فیصلہ کرے گا جہاں آپ رہ چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پراچا صاحب. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر مونس نے جو ابھی نقشہ پیش کیا اس سے میں 100% متفق ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ بالکل صحیح فرمایا. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور ریفرینڈم بھی ساتھ ہو رہا ہے الیکشن کے، جو کہ تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. اس نے ایک سوال ڈاکٹر یونس کے اوپر بھی ان کی انٹیگریٹی پہ کھڑا کر دیا. دوسری بات جو اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے الیکشن کا فری فیئر ہونا بہت ہی ضروری ہے، لیکن اس الیکشن پہ ایک سوال اور کھڑا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عوامی لیگ جو ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے. بے شک عوامی لیگ ہیز لاسٹ اٹس پاپولیرٹی، لیکن جب یہ انتخابات ہوں گے اور اس میں عوامی لیگ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یعنی شیخ حسینہ کے جانے سے عوامی لیگ کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی عوامی لیگ کے لیے ہمدردیاں ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی جماعت رہ چکی ہے. 15 سال اس نے بے حد یعنی فاشسٹ کی طریقے سے شیخ حسینہ نے حکومت کی ہے، اور ہم بھگت چکے ہیں اس کو خود بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ انتخابات ہوں گے تو دیکھیے انتخابات کے بعد یعنی ویسٹ جو ہے وہ ضرور اپنی ایک رائے رکھتا ہے، بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو موقع ہی نہیں دیا، تو یہ انتخابات کی تو یعنی آپ نے شروع میں ہی اس کی فیئرنس پہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. میں ذرا جبن احمد سرکار صاحب سے پوچھوں، آپ ڈھاکہ میں موجود ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، وہاں پر الیکٹرل ایکٹیویٹی جاری ہے، وہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں. جبن صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن کا معاملہ؟ اب آگے بڑھ رہے، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ شکریہ ساکر صاحب آپ کو، جو آپ نے مجھے ٹائم دیا. دیکھیے ابھی بھی انتخابات میں سب ایک ہو چکی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے سیاسی جماعت درمیان میں جوش ہے. بنگلہ دیش کے حکومت میں کون سی جماعت سنبھالیں گے، اس کے بارے میں چرچا ہو رہا ہے. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اب نہیں ٹھیک چل رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی احتجاج چل رہا ہے، کوئی طلبہ کی طرف، کوئی پولیٹیکل پارٹی کی طرف. ابھی بھی یہ سچویشن ہے. پھر بھی یہ امید ہے الیکشن نیکسٹ منتھ انشاءاللہ ہو جائیں گے. ابھی بھی مسئلہ ہے جو کبھی بھی آپ جان چکے ہیں، کوئی آپشن انتخابات جو الیکشن ہوگا 2 آپشن ہوگی.
एक तरफ आप कौन पॉलिटिकल पार्टी सिंबल को वोट देंगे, दूसरी तरफ है यस और नो, दो ऑप्शन है। आपको यस का वोट मतलब ये है, आपको जो रेवोल्यूशन हुआ कोप, इसका मतलब कोप है, उसका रेवोल्यूशन हुआ, उसको आपको कानून की तरफ देखना चाहिए, इसके लिए आपको हाँ वोट देना चाहिए। जो आपको रेवोल्यूशन को आपने नहीं चाहते हैं तो आपको ना वोट देना चाहिए। ये दो ऑप्शन होगा इलेक्शन की तरफ है। अभी भी जो तलबा जो एहतजाज कर रहा है उनका, या आप जानते हैं इनकलाब मंच, उसको जो मेंबर है उसका कहना है हादी का जो कत्लेआम हुआ, जी हाँ, जी हाँ, तो जो सस्पेक्ट अभी भी उसका पकड़ नहीं गया, क्योंकि उसका कहना है कि हिंदुस्तान का खुफिया एजेंसी उन्होंने उसके कत्ल किया। अभी भी उसके साथ जो फरार हो गया आवामी लीग उसके लीडर, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है। ये तरफ वो अभी भी एहतजाज चल रहा है। फिर भी ये उम्मीद है इलेक्शन इंशाल्लाह होगा, अभी भी कोई मसला है